اسی طرح 15واں عمل جس کے پڑھنے سے جو ہے گناہ معاف ہوتے جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے نماز کے بعد تسبیحات کا کہنا۔ نماز کے تسبیحات کہنا صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو شخص ہر نماز کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، جو کہ 99 ہوتے ہیں، اور پھر 100 کہتا ہے، مطلب 100 بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ پچھلا کلمہ جو تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جو ہے ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگر جو سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، پورے اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کتنا آسان ہے نا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، آخر میں کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کیا کرتے تھے، آپ کا یہ معمول تھا، یاد رکھیے، عادت شریفہ تھی کہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر و اذکار اور بھی ہے، لیکن اس میں یہ بھی شامل آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد معمول بنا لیں کہ ہم ان تسبیحات کو جو ہے پڑھیں۔ آئیے اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، اور جو جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے اور فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، جس طرح ہمیں قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ استخارہ کے تعلق سے فرماتے تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے جس طرح سے قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے، مطلب جیسے قرآن کی صورتیں ہمیں سکھایا کرتے تھے ویسے استخارہ بھی ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص، مطلب آپ نے فرما کہا تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھے، پھر دعا استخارہ پڑھے۔ تم میں سے جب کوئی شخص کام کا ارادہ کرے، آپ نے فرمایا تو 2 رکعت نماز پڑھے فرض کے علاوہ، اور اس کے بعد دعا کرے۔ اور اس طریقے کو، اس دعا کو اور استخارہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ویسے سکھاتے جیسے نماز کی صورتیں سکھاتے تھے، مطلب صورتوں کو سکھایا کرتے۔ قرآن کو جیسا آپ سکھاتے تھے ویسے ہی صحابہ کو بٹھا کر آپ نے استخارہ بھی سکھایا۔ حالانکہ استخارہ اتنا واضح ہے اور اتنا آسان ہے، آگے بات حدیث میں واضح ہے، نماز 2 رکعت فرض کے علاوہ پڑھے اور دعا کرے، یہ ہے استخارہ کا طریقہ، بس اتنا ہی۔ 2 رکعت فرض کے علاوہ مطلب نفل نماز ہے، یہ صلاۃ الاستخارہ جس کو عام زبان میں کہیں گے، استخارہ کی نماز، اور اس کے بعد دعائے استخارہ کرے، بس یہی ہے استخارہ کا طریقہ۔ اتنا ہی آسان ہے استخارہ، بس اتنا آسان، لیکن آج اتنا پیچیدہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور ایسے عجیب و غریب ڈھنگ سے امت مسلمہ کا مال اور ان کے عقیدے کو لوٹا جا رہا ہے جیسی کوئی امتحان ہے۔ 2 رکعت فرض کے علاوہ پڑھے اور دعائے استخارہ کرے۔ آپ کو کہیں دعا استخارہ مجھے یاد نہ ہو، مجھے نہ پتا ہو، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں حسن المسلم نامی کتاب ہے دعاؤں کی، صحیح اور ثابت شدہ دعائیں لے لے، دعا استخارہ کا چیپٹر کھولی، یاد کر لیجیے۔ نفل نماز کس کو نہیں آتی 2 رکعت؟ کوئی ایسا آدمی کہے مجھے نماز بھی نہیں آتی، آسان ہے، اور دعا استخارہ پڑھنا ہے اس نماز کے بعد، ختم۔ اتنا ہی طریقہ ہے استخارہ کا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اتنا ہی طریقہ ہے، اور استخارہ کرنا اتنا ہی آسان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو جو ہے سکھایا تھا۔ استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز فرض سے ہٹ کر پڑھیے، اس کے بعد دعا استخارہ پڑھیے۔ دعا استخارہ جو ہے یاد کر لیجئے، کہاں ملنا ہے، کہاں ملیں گی، تو سب سے بہترین جو ہے آپ کو دعا استخارہ حسن المسلم نامی کتاب ہے، وہاں ملیں گی۔ اور دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے، دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے، اس سے ہٹ کر وہ دعا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ صلاۃ الاستخارہ کے بعد جو دعا ہے اس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھائے ہیں، اس سے ہٹ کے ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے صورتیں سکھاتے تھے، ہے نا۔ اب کوئی منمانا ایجاد کر لے استخارہ کی، یہ دعا پڑھ لو تو فلاں وہ دعا، بالکل نہیں چلیں گا۔ دعا استخارہ ایک مخصوص دعا ہے، لہٰذا آپ وہی دعا کیجئے دعا استخارہ کی، آپ وہی دعا کیجئے۔ انشاءاللہ جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے وہاں دعا بھی ڈسپلے میں آ جائیں گی، تو وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو دعا استخارہ ایک مخصوص دعا ہے، اس دعا کو آپ کو اور مجھے پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نفل جس کو صلاۃ الاستخارہ کہہ لیجئے، وہ نماز جو استخارہ کے لیے انسان کرتا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے، اور اپنی دعا اور حاجت اسی دعا کے اندر رکھنا ہے۔ اس دعا کے اندر عربی متن میں ایک بریکٹ آئے گا، اور وہاں آپ کو اپنا مسئلہ رکھنا ہے اور پھر آگے کا پڑھنا ہے۔ آدھی دعا ہوں گی، پھر ایک بریکٹ میں اپنا مسئلہ جو بھی ہے، اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں اس مسئلے کو رکھیے، اور باقی دعا کو آپ مکمل کریں۔ پھر
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ بریکٹ آئیں گا آپ کو عربی میں ملیں گا، اس بریکٹ میں آپ کا مسئلہ رکھیے بلکہ اردو میں ہوں گا، ٹھیک ہے؟ جو ایشو پہ آپ وہ کر رہے ہیں استخارہ ہمارا کہ اللہ میرے نکاح کے تعلق سے میں سوچ رہا ہوں اس لڑکی سے کروں یا نہ کروں، پھر باقی کی دعا آگے کریں۔ اے اللہ تجارت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تجارت میں اس کو پارٹنر بناؤ نہ بناؤ، آگے آپ کی دعا۔ سمجھے آپ عربی میں؟ تو عربی میں ہے، اس کو پڑھنا ہے، بیچ میں ایک بریکٹ آئیں گا، اپنا مسئلہ رکھیے اور آگے اس دعا کو کنٹینیو کریں آپ اور ختم کریں، ٹھیک ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد رکھ لیں، اور وہ مخصوص دعا ہے، انہی الفاظ سے اس دعا کو پڑھنا ہے، دوسری دعائیں ہم کو اس تعلق سے ایجاد نہیں کرنا ہے۔ اب اگر دعا استخارہ یاد نہ ہو تو دعا استخارہ جس شخص کو یاد نہ ہو تو وہ دیکھ کر پڑھے، سمجھ رہے؟ دیکھ کر پڑھے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کسی سے پڑھوائے اور پھر خود لفظ کو دہرائے۔ ایک آدمی ہے، اس کو پڑھنا بالکل نہیں آتا عربی، وہ کسی سے پڑھوائے، کوئی سے پڑھ کر سنا اور اس کو ریپیٹ کرے۔ کبھی ہوتا ہے لوگوں کو بہت مشکل سے صورتیں یاد ہوتی ہے، حالات، زمین، زمانہ، زبان، بہت سارے مشکلیں ہوتی ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو بہرحال خود نہیں پڑھ سکتا ہے، دیکھ کر پڑھے، دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا کسی سے پڑھوائے، لیکن کوشش کرے کہ عربی کو انسان ضرور سیکھے۔ لیکن کبھی ہوتا ہے قرآن تو عربی میں آ جاتا ہے پڑھنا، لیکن دعائیں مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ویسی عربی نہیں لکھی ہوتی جیسا کہ قرآنی آیتیں ہوتی، زیر زبر ہر چیز ہوتی ہے اس میں مختلف، بہت سی بار خالی دعا لکھی مشکل ہوتا ہے، تو کسی سے پڑھوا لے، ٹھیک ہے؟ اگر یاد نہ ہو تو یہ طریقہ اس کا ہے، دیکھ کر پڑھ لے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے یاد مطلب پڑھے وہ آدمی اور آپ اس کے پیچھے دوہرا لے۔ استخارہ یاد رکھیے یہ صرف مباح عمل کے لیے، اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرق چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت، غور سے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری کی یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان والے ہونا پہلی، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اس کے مطابق، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے، تقوی تو ہے ہی نہیں دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں۔ میں وضاحت کر رہا ہوں، ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق عمل۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ۔ اب اندازہ لگائیے اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے سمجھ میں آتے ہیں، انبیاءوں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے، آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہر طرف سے جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے نا۔ بہت سارے لوگ نیک لوگ خاموخواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں، اس میں احتیاط کرنا چاہیے، آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ آگے آئیے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ تو آپ فرما اللہ تعالیٰ فرمائے میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند اللہ۔ آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل فرض سے سب سے زیادہ، فرض سے سب سے زیادہ، لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد، مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل ہوتی بات بھی یاد رکھیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک میں اس سے محبت کر لیتا۔ میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے میرا تقرب حاصل کر لیتا، چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع نوافل کے
اب آگے تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے، سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے. بولنے کا مطلب یہ ایک انسان صرف فرض بھی کرے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس حدیث کو غلط معنی مت دیجیے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے. کوئی غلط بات نہیں. اللہ فرماتا میں اس کا کان بن جس سے وہ سنتا، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے. بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو چہروں کو ان کے حالات دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلم، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کرتا نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی. ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ڈاکٹر ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی. یہ ساری چیز ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ. تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا، چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے. اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرتا. یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا. اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا، ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے. کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ. دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے، اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، دعاؤں میں خاص دعا یاد ہے کہ پناہ مانگ مصیبت کے وقت، تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے. سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کرے، کتنے بڑے بڑے فضائل، اندازہ لگائے. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے. یاد رکھیں، فرض نماز، مال میں فرض عبادت زکات ہے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزے، اس کے بعد حج، سب سے زیادہ محبوب. اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے. فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکات کے بعد نفلی زکات، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے، نفلی حج بولتے ہیں اس کو حج صغیر، چھوٹا حج، وہ کرتا ہے. تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے. جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی اس کے ہاتھ پکڑ دے اس کا رب چاہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے. اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے. اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل بخاری کی روایت تھی، ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے اتنا قریب کی ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اس سے ہٹ کر نہ کوئی سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ اس راہ پر. ہم میں ہر شخص چاہتا ہے ہم نیک بنے، اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لیے. اور یہ اللہ کے ولی ہے، کیونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور پھر آگے اس کی بات صفت دوست کون ہے؟ فرائض کے ذریعے نزدیک پہنچتا ہے، نفل کر کے اللہ کا قرب اور محبت حاصل کر لیتا ہے، پھر نفل حاصل کر کے پھر وہ جو مانگتا اللہ پوری کر دیتا ہے، جب پناہ مانگتا اللہ پناہ. ہم سب چاہتے ہیں نیک بنے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے جو مانگے اللہ دے دے. تو ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے راضی کرنا. ارے دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کتنی چاپلوسیاں لوگوں کو کرنا پڑتی، چھوٹے چھوٹے کام نکالنے کی. ہاں کتنی چاپلوسیاں کرنا پڑتی. اللہ تعالیٰ آپ سے چاپلوسی نہیں چاہتا، اخلاص چاہتا ہے. چاپلوسی میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نہیں. اخلاص چاہتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ فرض عبادت اور نفل میں اضافہ کرو. اللہ تعالیٰ ہم کو
بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی، کیا بات اللہ تعالیٰ دیں گا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو کوشش نہ کریں. کوشش کرنا ہے، لیکن تم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہو نا چیزوں کو. لیکن جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے نا، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نہیں، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تکلیف آئے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے. دنیا اور آخرت میں درجات بلند ہوں گے اور اجر میں. سمجھ رہے بات؟ یہ بات کو سمجھنے کی تو اللہ سے قریب ہونا. دنیا میں ہم کام نکالنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لوگوں سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام عرش والا کر، دنیا کی ساری مصیبت، مشکلیں، پریشانیاں حل، اور موت کی اور موت کے بعد کی اور آخرت کی وہ تمام چیزیں، پھر ہم جو ہے آسمان والے کو راضی کر لے. ہو سکتا دنیا والے ناراض ہو جائے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ راضی ہو. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے اور دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے سامنے ہم کو جھکاتا رہتا ہے. صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا غسل الجمعہ واجب علی کل مسلم. جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. مطلب جس کی طاقت ہو، استطاعت ہو، صحت ہو، سہولت ہو، چیزیں مہیا ہو، حمام ہو، اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمات لگتی ہے ایک نہانے کے لیے، اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا. تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے. غلط فہمی کے کوئی شکار نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے. کچھ نہ ہو تو، چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی، تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بھر میں سیو کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہائے. الحمدللہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکثرت فراوانی ہے، اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے، بہت آیت ہے. لیکن کچھ لوگ ایک دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی وجہ سے 2 دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی خرابی وجہ سے 3 دن آڑ نہاتے ہیں. مطلب ہفتے میں 2 بار ان کا ہوتا ہے. انسان کی صحت ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، جسمانی کیفیتیں ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے. بڑھاپا ہے، ساتھ نہیں دیتا ہے، صحت کی کمزوری، جوان ہے لیکن بیمار ہے، بہت چیز ان کم از کم ایک بار. اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے، تاکہ بچوں کو عادت ہو، بیوی کو عادت ہو، گھر والوں کو عادت ہو، سب کوشش کرے کہ جمعہ کے دن نہائے. یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے. اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کریں، اس لیے کہ غسل جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے. انشاءاللہ آگے آئیں گی وہ فضیلت. تو عام آدمی بھی غسل لے، بچے بھی غسل لے، بڑے بھی غسل لے. سہولت ہوتا ہے کہ انسان جنابت کی حالت میں ہو، خود بھی نہائے اور اپنی بیوی کو بھی نہلائے. یہ معنی ہے اس کا. بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے اور خوشبو کا استعمال کرے اور تیل کا استعمال کرے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، علی کل مسلم غسل یوم الجمعۃ، کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وَيَلْبَسُ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہے اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کرے، مطلب اپنے اوپر ڈالے یا وہ پہنے. مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتھس ہے، جو سب سے اچھے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالے، اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے. وَإِن كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ، اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے، کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے، آج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے، تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کیے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے. ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے. تو اب جمعہ کا دن ہے، غسل لیا، بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے، اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائے، اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور جو ہے استعمال کریں. اسی طرح جو باتیں حدیث میں ملتی ہے جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، یہی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہم بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی ہو اور غسل جنابت کرے. تو حدیث کے الفاظ سنیے، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے، غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا؟ مسجد کی طرف چل پڑے، تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا، ایک اونٹ ذبح کیا، ایک اونٹ صدقہ کیا، جو کچھ اللہ کے تقرب میں، اللہ کے نزدیک. پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے، مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا، سیکنڈ فیز میں گیا، دوسرے وقت میں جائے، تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا، ایسا اس کو ثواب ملے گا. پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے، گویا ایک سینگ والا مینڈا، سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھی، ذبح کر، سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا. اس کے بعد فرماتے اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے،
بہت ہی قریب خطیب چڑھ گیا، چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی، اور جو پانچویں وقت میں گیا دا لاسٹ کمرس جس کو بولیں گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا، صدقہ کیا، اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں، جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں کون کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے، وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر، جو خطیب نصیحت اور وعظ کرتا ہے، وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففتھ ہے کہ تو اس کو انڈے کا ثواب مل رہا، تو ظاہر سی بات ہے اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے، اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے، تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واعظ و نصیحت سننے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب دے رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے، ہے نا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، چیزوں کی اہمیت جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی، ایسا ہوتا ہے نا، واپس نہیں سمجھتی۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے، انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے، لوکل اسٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے، اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک اسپیشل وی آئی پی لان ہوتا ہے، اس کے بعد جنرلی اسٹیڈیمس میں نمبرز نہیں ہوتے ہیں، لوگ ترتیب میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں، تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے۔ تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلدی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دکھیں گا۔ کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو، چاہے سپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو، تو اس کو دیکھنے کے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں، اس کے لیے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں، ہے نا، اول، چونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھیے، اس کو اہمیت دیجیے کہ آج تو جلدی جانا ہے، دوسروں سے آگے پہنچنا ہے، ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے، خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دکھے مجھے، اس کو میں غور سے سنوں۔ بہت اہم ہے یاد رکھیے۔ کتنی باتیں آ گئی اس حدیث کے اندر، جنابت کا غسل لے، جلدی جائے، 5 وقت بتا دیے گئے، پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب، گائے کی قربانی کے ثواب، مینڈے کی قربانی کا ثواب، مرغی، اور پھر انڈے کا آخری، اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے، فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکے اتنے پڑھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد، اس کا حکم دیا۔ آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں، جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے، ٹھیک، بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، جسم پہ خوشبو لگاتا ہے، پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے، جہاں جگہ ملی وہاں رکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آگے والوں نے اگر صفیں چھوڑ دی تو آپ پیچھے کھڑے رہیں گے، پھر تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے، لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے۔ سب بندی کے آداب یہی، پہلا آنے والا پہلا بیٹھیں گا، دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوں گا، ٹھیک۔ ہاں بس دینی مجالس میں الٹا ہوتا ہے، لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں، دنیا مجالس آگے سے بھرتی ہے۔ کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں، دعوت میں اگر دروازہ کھل رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں، آگے، لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھول رہا ہے تو آرام۔ اور جمعہ کے دن تو جب دوسری اذان کے بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے آتا ہوں، چونکہ آپ میں معلوم ہو گیا اب خطیب ختم کیا، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اور اتنے 10-15 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں۔ دینی مجالس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، دنیاوی مجالس میں آگے، منسٹر آ رہا ہے آگے رہنا چاہتے ہیں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، آگے رہنا چاہتے ہیں۔ ہاں کوئی عالم دین آ رہے ہیں، تم مل لو میرے کیا ضرورت ہے نا، یہ لوگ ویسے ہی بور کرتے، عالم دین یہ بتاتے وہ بتاتے، ان سے ملنے کے لیے سمجھ رہے آپ۔ تو ہم نے دین کو سیکنڈ دیکھیے، ہم نے انکانشیسلی بولیے سمجھداری سے یا غیر سمجھی طور سے دین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا، جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے، ٹھیک۔ تو آپ فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے، 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، ان کو ہٹاتا نہیں ہے، اور جو اس کے لیے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے، مطلب نوافل ادا کرتا ہے۔ اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ، مقدر پڑھتا ہے، پھر امام کے خطبے میں خاموش رہتا ہے، کوئی آواز نہیں کرتا، سنتا ہے غور سے، خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے رہتا ہے، تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام معاف کر دی جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کبیرہ گناہ کوئی نہ کرے۔
ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نماز میں آتا ہے، اول آتا ہے، نہا کر آتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، جلدی پہنچتا ہے، لوگوں میں فرق نہیں کرتا، جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا ہے، غور سے خطیب کو سنتا ہے، خطبے پہ وہ کرتا ہے، جتنی ہو سکے اتنی نافل نماز اضافہ کرتا ہے، تو اللہ آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صغائر صرف یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے، ہے نا۔ کتنی فضیلت ہے جمعہ کی، اور کیے جانے والے اعمال بھی دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے میں نے فضیلت میں الگ سے روایتیں نہیں رکھی، یہ فضیلت بھی ہے اور کیے جانے والے اعمال بھی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو بات پتہ چلتی ہے حدیثوں سے کہ کیا کرنا ہے جمعہ کے دن، وہی ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے۔ مطلب امام آ رہا ہے تو انسان بیٹھتا ہے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کر لو، کچھ ہوتا ہے ایسا، کبھی خالی وقت ہے، جلدی پہنچ گئے نا، جماعت ہے سمجھ لیجیے جمعہ کی کھڑی تو 1:15 بجے، اور کوئی انسان 12 بجے پہنچ جائے جبکہ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی دوسری، تو وہ بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، کوئی چیز ضروری ہے اگر اس کو سمجھتا ہے، کسی کو بات نصیحت کر دے کچھ بیٹھے بیٹھے۔ لیکن اب خطیب آ گیا تو بالکل خاموش، اور خطیب جب آ گیا اور ممبر پر پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا آپ فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقط لغوت، اگر تو نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو، تو تو نے لغو کام کیا، تو نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے خاموش رہو، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت۔ ایک آدمی مسجد میں آ کے نیوسنس کریٹ کر رہا ہے، کچھ ہی باتیں کر رہا ہے نا، لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے۔ اب اگر پوری مسجد بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ حکمت کیا کہی گئی؟ اس کو کہنے دو، تم کچھ مت کہو اسے، اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے، خاموش بیٹھو، تم نے لغو کیا۔ پھر ایک بچہ چلا رہا ہے، ایک کی آواز ہے، اگر اس کو بڑا بچے گا چپ جمعہ کی نماز خاموش بیٹھ، اس سے ہوگا کیا؟ 2 ہوں گے۔ پھر وہ دوسرا دیں گا جمعہ ہے نا، تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا۔ تیسرا بولیں گے ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے، جمعہ کے دن خطیب کھڑا ہے۔ پھر خطیب پریشان ہے، کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر یار، کوئی سننے کو تیار ہے نا۔ تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے، آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے، کوئی آواز کر رہا ہے کرنے دیجیے، آپ خاموش رہیے، آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے کی۔ تو اتنا جمعہ کا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے، یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو، اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے والی۔ خاموش، تم نے بھی لغو کیا، اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی۔ اتنی اہم بات ہے نا، بالکل آواز نہیں کرنا ہے، خاموشی سے بیٹھنا ہے، ٹھیک، اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں۔ ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے، کیونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی، اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر، کنکریوں سے کھیلے، اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں۔ اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں، ہے نا، کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں، عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ لغویات ہے، یاد رکھیے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ اے سی چل رہا تھا، اور اے سی نیچے سے کالمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر، تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہے، ہوا اتنی اچھی دستی سکھا رہے ہیں، پھر اس پہ کھیل رہے ہیں، وہ دستی اڑ کر اوپر آ رہی ہے، اس کو وہ کر رہے ہیں، پھر ان کے بچے نے بھی دیکھ لیا، اس نے بھی ٹیشو پیپر لا کے اندر ڈال رہا ہوا، ہوا نکل کے آ رہی ہے اسے، یہ بھی لغو ہے۔ شطرنجیوں سے کھیلنا لغو ہے نا۔ اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدان میں پڑے تو لغو ہے، کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ بس کریدتے رہتے، یہ سب لغو ہے۔ مطلب یہ کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی خطبہ سننا ہے، تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پیر کہیں بھی نہ ہو، پورا کانسنٹریٹ خطیب کی طرف۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز سے انسان کھیلے گا تو اس کا تھوڑی کنسنٹریشن ادھر رہے گا، ہے نا۔ تو کہا کھیلنے سے بھی منع کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منع کیا۔ اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا ممسل حسا فقط لگا ومن لگا فلا جمعۃ لہ، جس نے جو ہے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن، کیونکہ اس زمانے کنکریاں تھیں، تو اس نے جو ہے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ کتنی اہم بات ہے نا، کتنی اہم بات ہے۔ اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہند پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی، مسجد میں یہ نہیں ہے چٹایا لاؤ، یہ فلاں کرو۔ آپ کر سکتے جمعہ میں چٹائی میں کمی ہے، آواز برابر نہیں آ رہی، لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے، چٹائی لائیں گے، بچھائیں گے، چونکہ ضروری ہے باہر گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن چلانا چیخنا، پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا جس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر، جمعہ چل رہا ہے لیڈرشپ چل رہی ہے ان کی ادھر، یہ بچھاؤ، سمجھتا نہیں کہ ہمارے اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں، یہ ان کا اپنا چلتے رہتا۔ یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے، اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے، بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو، لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادب ہی نہیں پتا جمعہ کا۔
ٹھیک، تو کہا پھر اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک، اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیت المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے، سیدھا نہیں بیٹھنا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا، اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم اليوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہلکی پڑھے، لیکن بہت لمبی نہیں، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے تخفیف کے ساتھ، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے، ہے نا. کیا فرمایا آپ نے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو تم 2 رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسا جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں. اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد، اچھا یہ خطبہ اردو ہے عربی بھی نہیں، یہ بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے، تو پھر سب پوری مسجد اٹھ جاتی، اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا ہے، اگر سمجھو وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، بعد میں دیکھتا سب اپنی اپنی نماز مان رہے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہے. اور اس عمل کی وجہ سے کہ دوران خطبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے، جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا. بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، آپ نے کہا ایک شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ، وہ شخص کھڑا ہوا نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا. آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز، تاکہ وہ تحیت المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے. ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھے، ارے خطبہ چلا رہا ہوں اردو. ویسے خطبہ جمعہ کے 2 ہونے چاہیے، ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے 3 ہوتے ہیں، ہے نا. ایک اردو میں پہلی اذان کے بعد ممبر سے نیچے، ایک عربی میں دوسری اذان کے بعد ممبر کے اوپر، پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ تیسرا ہوتا ہے مطلب دوسرا خطبہ عربی میں ممبر پہ سے. جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خطبے صرف 2 ہوا کرتے تھے. اب دوسری اذان کے بعد، مطلب معاف کرنا آپ کے زمانے میں تو دوسری اذان نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی. اذان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک، اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا 2. تو دوسرے خطبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے، جو کہ خطبہ ہے بھی نہیں مسنونہ، جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک ساتھ دیتے رہتے ہیں، جبکہ سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے، یہ ایک نئی بدعت ہے ہمارے پاس جو ایجاد کر دی گئی. اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ. اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے، سب اٹھ کر پڑھتے ہیں، تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا لگتا اپن بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک سنت تو ختم کرتا ہے، جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں، پوری مسجد ایسی کھڑی ہوتی ہے جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، لیکن سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں. پھر خطبہ اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے. کیسے ہم سنتوں کو ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک. نہیں کر لیے تو کیا ہوا، بیٹھ گئے تو کیا ہوا، بس یہی تو مسئلہ ہے نا. تو امام خطبہ دے رہا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے. اسی طرح جو ہے جو شخص مسجد میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئے اور نہ ہی ان کے درمیان فرق کر کے بیٹھے. اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے آیا اور گردنیں پھلانگتے ہوئے، وہ اوپر سے پیر ڈالتے ہوئے آنے لگا. آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط ازید، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی لوگوں کو، اور وہ بیٹھ گیا، کیونکہ تکلیف دینے والی بات ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یاد رکھیے حرام ہے، دکانیں بند کرنا. اس لیے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب تم اے لوگو ایمان لانے والو اذان سن لو جمعہ کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، خطبہ سننے کے لیے دوڑو اور اپنے تجارت کو بند کر دو. تجارت بند کرنا یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ. اسی طرح جمعے کے ادب فضیلت اور جو چیز ہم کو کرنا ہوئے کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے کبھی بھی جب بھی موقع ملے. رات اور دن سے مراد جمعرات، ہمارے پاس چونکہ وہ جمعرات، وہ جمعے کی رات کو بولتے ہیں جمعرات، اور جمعہ کا دن، اور رات پہلے آتی اسلام میں دن بعد میں. تو جمعرات جب گزر جاتا ہے اس کی جو رات آتی ہے وہ ہوتی جمعے کی رات اور دن. تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا اور کہا، یہ مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح، آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ ازالہ من نور ما بین الجمعتین. جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لیے جو ہے چمکتا رہتا ہے. تو کوشش کرے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے. اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا چاہیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جمعہ کے دن اور رات، یہ بحقی کی روایت اور حسن درجے کی حدیث ہے، جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو اس کی تعمیل کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی بنوں گا۔ جمعہ کے دن خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کثرت سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس سے مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ کچھ علماء نے لکھا یہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے لے کے اترنے تک کا بیچ کا وقت ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، لیکن آپ جب وقت ملے جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرتے رہیں۔ تو آئیے جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا ہے وہ ایک بار فہرست رکھ دیتا ہوں۔ پہلے غسل لینا ہے، پہلا کام جو کرنا غسل لینا ہے، ہو سکے تو غسل جنابت لیا جائے، ٹھیک، بیوی سے ہم بستری کی جا رہا تو غسل لینا ہے یا غسل جنابت لینا ہے۔ دوسرا کام جو ہے اچھے کپڑے پہننا ہے جو کچھ میسر ہو۔ تیسرا کام خوشبو لگانا ہے اللہ نے دیا تو۔ چوتھا کام جو ہے تیل لگانا ہے اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو۔ پانچواں کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ہونا، اللہ اگر جنابت میں اگر لیتا تو اچھی بات ہے۔ چھٹی چیز یہ خطبے سے پہلے مسجد میں آنا، یہ بڑا افضل ہے۔ ساتویں چیز یہ کہ جمعہ سے پہلے جو ہے جتنی ہو سکتی اتنی نوافل کا اہتمام کریں۔ آٹھویں چیز جو ہے خاموشی کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنیں، اس سے نزدیک بیٹھے، اس کی طرف دیکھتے رہیں۔ اسی طرح دو آدمیوں کے بیچ میں جو ہے نویں چیز فرق نہیں کرنا ہے یا ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا ہے۔ دسواں کام یہ ہے کہ خطبے میں جو ہے بات چیت نہیں کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے گیارہویں چیز خطبے میں کسی سے کھیلنا نہیں ہے، بالکل سکون کے ساتھ جو ہے خطبہ سننا ہے۔ بارہویں چیز جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ کر خطبے میں اگر بیٹھنا ہے، چاہے خطیب خطبہ کیوں نہ دے رہا ہو جمعہ کا۔ تیرہویں چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے، اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے۔ چودہویں چیز یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں، مطلب جمعہ کی رات اور دن ملا کے کبھی بھی جب بھی موقع ملے۔ پندرہویں چیز یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھیجنے کی کوشش کرے، اور سولہویں چیز یہ کثرت سے اس دن دعا مانگے۔ یہ کام ہم کو جمعہ کے دن کرنے کی کوشش کرنا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب اس کے بعد سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جمعہ کا حکم یہ ہے کہ جمعہ جو ہے ہم پر جو ہے اس کی نماز جو ہے فرض ہے، یاد رکھیے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ سورہ نمبر جو ہے 62 اس کی آیت نمبر 9 میں یوں فرمایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو پھر تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جمعہ کی نماز کی طرف جو ہے جاؤ یا مسجد جاؤ نماز کے لیے جمعہ کی، اور اپنی تجارتوں کو بند کر دو۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنا ہم پر جو ہے واجب اور فرض ہے، اس لیے کہ اس کے لیے خاص حکم آ رہا ہے کہ جمعہ کے جب اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ، مطلب نماز کی طرف جاؤ اور تجارت کو بند کر دو، ٹھیک۔ تو یہاں اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کی خاص تیاری کریں، اور جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو تب تجارت کو بند کر دیں، اور جب جمعہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر زمین میں جو ہم جو بھی کمانا اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو ہم تلاش کرتے رہیں، لیکن جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو یاد رکھیے تجارت کرنا یہ ہمارے لیے حرام ہے، یاد رکھیے ہم کو تجارت بند کرنا ہے، یا دوسرے الفاظ میں جمعہ کی نماز ہم پر فرض ہے اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے تجارت کو بند کرنے کا حکم دیا گیا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے تعلق سے، اس کی نماز کے تعلق سے فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیحین کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں، مطلب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، وجوہات بہرحال جو کچھ بھی ہو، لیکن اس بات کا بہت زیادہ ہم خیال رکھیں کہ جمعہ ہم خواہ کبھی نہ چھوڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی اہمیت بتاتے فرماتے اور کہتے ہیں لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ لوگ جمعہ ترک کرنے سے، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، مطلب ایسا نہ ہو کہ لوگ جمعہ کو یوں ہی آسان سمجھے اور چھوڑنا چالو کر دے یا نہ پڑھے، یا اس کے بدل میں جو ظہر پڑھ لے گی کیا ہوا جمعہ نہیں ملی تو، یا پھر اس کے لیے کوشش نہ کرے، ٹھیک، باز آ جائیں۔ ورنہ آپ فرماتے یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے، مطلب جو شخص جمعہ کو چھوڑتا ہے بلا وجہ نہیں پڑھتا ہے، کسی عذر کو چھوڑ کر بس یوں ہی چھوڑتا ہے، تو اللہ اس کے دل پہ کیا کرتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ مہر کسی اچھائی کی علامت تو نہیں ہوں گی، کیونکہ کسی اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے اگر دل پر مہر لگ رہی ہے تو یقیناً یہ کسی برائی کا نتیجہ اور سبب ہی بننے والی ہے۔ تو اللہ کہیں ان کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مہر نہ لگا دے۔
پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائے، اور پھر وہ غافلوں میں سے مطلب جو جمعہ سے غفلت برتتا ہے وہ در حقیقت اللہ اس کے دل پہ پھر مہر لگا دیتا ہے اور وہ پھر دین سے بھی غافل ہو جاتا ہے، چونکہ غافلوں میں سے ہو جانے سے مراد یہ کہ دین میں غفلت برتنے والا نہ ہو جائے۔ تو جو شخص جمعہ کو آسان لے لیتا ہے، جمعہ نہیں پڑھتا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اس کے واجب ہونے کو نہیں سمجھتا اور وہ آسانی جمعہ کو ترک کر دیتا ہے، تو آپ سے فرماتے ہیں ایسے شخص کے دل پر اللہ کیا کرتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے، ایک سیل لگا دیتا ہے، ٹھیک، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص غافلوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت زبردست وعید ہے اور جمعہ کی فرضیت کی دلیل ہے، دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں۔ وعید اس چیز کی ہے کہ انسان جمعہ کو نہ چھوڑے، ایک مسلمان جمعہ کو جو ہے کسی بھی حد تک کوشش کرے کہ اس کو پڑھے، اور دوسرا یہ کہ جمعہ کا پڑھنا ہم پر واجب اور فرض ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے تعلق سے فرماتے ہیں الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، کیا آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جمعہ جو ہے یا جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر حق اور لازم ہے، جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو اس سے ایک بات اور پتہ چل رہی ہے کہ جمعہ جماعت سے ہی ہوتی ہے، یاد رکھیے، جمعہ کی نماز جماعت، اور جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، یاد رکھیے، خطبہ ہوں گا اور پھر اس کے بعد جماعت ہوں گی۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان کا حق اور لازم ہے، ٹھیک، اور پھر فرماتے ہیں فی جماعت الا اربع، مطلب 4 لوگوں کو چھوڑ کر جمعہ سب پر واجب ہے، سب پر فرض ہے ایک مسلمان کے اوپر، اور پھر فرماتے ہیں عبد مملوک، کہ جو غلام ہے اس پر جمعہ نہیں ہے، اس لیے کہ غلام کو اپنے آقا سے ہر چیز کے لیے اجازت لینا پڑتی ہے، اگر اجازت دے تو وہ جا سکتا ہے، نہ دے تو گھر میں رہنا پڑے گا اس کو۔ تو آپ فرماتے ہیں پہلا شخص جمعہ ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم اور ضروری ہے، سوائے غلام کے، چونکہ وہ مجبور ہوتا ہے، وہ کسی کے ماتحت ہوتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں او امرات، اور عورت پر بھی جمعہ واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دوسروں پر واجب اور فرض اور لازم ہیں، ٹھیک، اور عورت پر۔ پھر فرماتے ہیں او صبی، اور جو غیر بالغ ہو، نابالغ ہو، ٹھیک ہے، جو بالغ نہیں ہے اس پر بھی نہیں، او مریض، اور جو بیمار ہو، تو ان پر جمعہ نہیں، 4 لوگوں پر فرما رہے ہیں، لیکن اس کا دوسرا معنی نکلتا ہے باقی سب پر جمعہ فرض اور لازم ہے۔ تو بہرحال حدیث کے الفاظ یہ ہے، تو ان آیت اور حدیثوں سے یہ بات پتہ چلی جمعہ ہم پر فرض اور لازم ہے، کوئی بھی شخص بنا کسی شرعی عذر کے جمعہ کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ جمعہ کا چھوڑنا بہت سخت وعید ہے، جمعہ کے وقت تجارت کرنا منع اور حرام ہے، جمعہ کو چھوڑنے والے پر اللہ رب العزت کی رحمت کے داخل میں حدیث صحیح ہے۔ تو تصویر سے مراد یاد رکھیے زندہ چیزوں کی، اس لیے کہ تصویر لفظ صورت سے آتا ہے عربی میں، صورت، اور مسجد کی کوئی یا درگاہ کی کوئی یا کوئی بے جان چیزوں کی تصویر ہے، یہ اردو میں تصویر ہی بولتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ نان لیونگ ہے یہ جائز ہے۔ میں وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ درگاہ پہ جانا وہ ایک الگ، لیکن اب تصویر جس نے کھینچ کے لا لی کوئی چیز، تصویر تو مطلب جس کو بولتے ہیں فوٹو، عام زبان میں تصویر نہیں، عربی میں تصویر بولتے ہیں، صورت کو بولتے ہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ اگر ہو جائے وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن ہاں شکلیں ہیں، جیسے کوئی بابا بیٹھے، جیسے میں نے بھی دیکھا بہت سارے باباؤں کی تصویر لوگوں نے بنائی، کہاں سے بنا مجھے بھی نہیں پتا، اور کبھی کبھی تو اتنے ڈراؤنے چہرے بنا دیتے ہیں، اتنے بدنما، ایک تو یہ ریئلی وہ کیسے تھے ہم کو نہیں پتا، لیکن لوگ بنا دیتے ہیں، 100 سال پہلے کوئی گزرے ہیں، کیسے آج تصویر بنائی، لیکن بنا دیتے ہیں، جانور بیٹھے ہوئے، کتے بلی بھی سامنے بیٹھے ہوئے، انسان بیٹھے ہوئے، ہندو بیٹھے ہوئے اور مسلم بیٹھے ہوئے، تو بہرحال یہ سب بے بنیاد چیز ہوتی، پہلے تو نہیں، اگر ویسی تصویر تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں بھی نہیں آئیں گے۔ حدیث کیا ہے، جس گھر میں کتے اور تصویر ہوتی ہے اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بخاری کی روایت ہے جبرائیل علیہ السلام 3 دن تک داخل نہیں ہوئے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل تم 3 دن سے میرے گھر میں، تو کہا اللہ کے رسول میں جب بھی آپ کے گھر کے پاس آپ کے پلنگ کے نیچے کتے کا بچہ چھپ گیا تھا، اور اللہ کے رسول کے گھر میں کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ کے پلنگ کے نیچے چھپ گیا تھا، جس کے وجہ جبرائیل علیہ السلام نبی کے پاس نہیں آئے 3 دن، تمہاری مسجد کیا ہے پھر؟ تو اگر اس میں بھی تصویر ہوں گی تو پھر نہیں ہوگی، تصویر جس جگہ ہوتی ہے نہیں آتی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آئیے، آپ باہر آئے، باہر بات کیوں؟ کہا آپ کیوں اندر کیوں نہیں آئے جبرائیل؟ تو کہا آپ کے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لگا ہے جس پر انسانی چہرے بنے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں وہ کسی نے تحفہ دیا تھا، اس پہ انسانی چہرے تھے لمبے لمبے بنے ہوئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر کیا کیجیے، آپ اس کے چہروں کو ختم کر دیجیے تاکہ صورت ختم ہونے سے وہ لمبے لمبے جھاڑ جیسے دکھیں، ایسے لمبے انسان بنے ہوئے، صورت کو ختم کر دیا گا، پردہ لٹکا ہوا رہا، ٹھیک ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کے گھر میں تصویر اور کتا رہا تو نہیں آیا، ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں ہوں گا، مجبوریاں الگ چیز، نیوز پیپر میں تصویریں آ جاتی ہے، ڈھک کے رکھی، کھلا مت رکھی، ضرورت پڑنے پر گھر میں ہماری خود کی تصویر ہوتی، بند رکھی، اندر کھلی مت رکھی،
کھلی مت، مجبوراً تو ایک الگ چیز ہے نا، کھلی مت رکھیے. آپ نماز پڑھتے تو نوٹیں ہوتی تو جیب میں اوپر مت رکھیے، اس لیے گر کے آئیں گی. اس میں تصویریں ہوتی ہیں مختلف حکمرانوں کی، الگ الگ ممالک میں الگ حکمرانوں کی. اندر رکھیے، اوائڈ کیجیے چیزوں. ہمارے پاس تو مورتی بھی ہوتی ہے سکوں کے اوپر، ٹھیک، گرتے ہیں تو اوائڈ کیجیے، پیچھے رکھا کیجیے. یہ مجبوریاں ہیں، تو بغیر سکے کے ہم جی نہیں سکتے، بغیر نوٹ کے ہم رہ نہیں سکتے. یہ مجبوریاں ہیں، لیکن مجبوریوں کو ٹالا جا سکتا ہے. لیکن اب کیلنڈر لٹکانا جس میں انسانی تصویریں، میں کہوں گا اوائڈ کیجیے. مسجد ہو، مدرسہ ہو، کسی بھی جگہ درست نہیں ہے. انسانی چہرہ اگر ہے، چاہے بچوں کی شکل میں ہو، چاہے کسی شکل میں، اوائڈ کیجیے، چاہے جانوروں کی شکل میں. اور پہلے تو میں کہوں گا مسجد میں کوئی بھی کیلنڈر بغیر اجازت کے اور بغیر تحقیق کے لٹکائے نہ جائے، ورنہ پتہ نہیں کس کس کا ایڈ کر دے رہے. ایک جگہ میں نے دیکھا مسجد میں کیلنڈر لٹکا ہوا، نیچے لکھا ہوا SBH، اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد. اب کیا ہم خطیب خطبہ دیں گا کہ سود حرام ہے، وہاں لگا ہوا اسٹیٹ بینک کا پوسٹر. سمجھ رہے آپ؟ درست نہیں ہوں گا. یہ تو دیکھ اپنی تقدیر سے، جو اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر لکھی ہے وہ اس سے راضی ہے، اس کا رب بھی اس سے پھر راضی ہو جاتا ہے اور اس کو بہت بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے. لیکن یہاں صبر اور تحمل اور شکر کا مادہ ایک انسان میں ہونا چاہیے. یاد رکھیے، یہ نہ ہوگا تو پھر انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے لے کر 157 میں فرماتا ہے، بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، تقریباً لوگ جانتے ہیں، بار بار سنی ہوں گی. قاری حضرات نمازوں میں بار بار پڑھتے ہیں، امام پڑھتے ہیں اور قرأتیں کی جاتی ہے. اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، دشمن کے خوف سے. ڈر بھی خودکشی کی وجہ بن جا رہی ہے. ارے ایسا ہو جائیں گا، حکومت یہ ایکشن لیں گی، پہلے ہی مار لو اپنے خوف سے. والجوع، اور تمہیں ہم بھوک سے آزمائیں گے. بھوک مال کی موجودگی میں بھی ہو سکتی ہے، بھوک بغیر مال کی بھی ہو سکتی ہے. پیسہ ہے لیکن کھانا نہیں، اناج نہیں، شہروں میں کیا کریں، لوٹ مار مچھی. پیسہ نہیں اس لیے خرید بھی نہیں سکتے اور موجود بھی نہیں، یہ بھی مشکل. والجوع ونقص من الاموال، اور مال کی کمی سے اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے. والانفس، اور تمہاری کمی سے، نفس کی تمہاری جو کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے. تمہارے بیوی اور بچوں کی کمی سے، تمہارے انفس نفس سے تمہیں آزمائیں گے. والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے. باغات لگا دیے، اناج آتا نہیں، اور اناج آتا نہیں ہے، پھل آتا نہیں ہے، چیز لگتی نہیں ہے، جو بویا ہے وہ نہیں ملتا ہے، تو تمہیں ثمرات پھلوں سے آزمائیں گے. وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دیجئے ان تمام چیزوں میں جو انسان صبر کرتا ہے. اور آگے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، اور ان لوگوں کو جب مصیبت آتی ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، حقائق دنیا کے جانتے ہیں، ریالٹی آف لائف آف دس ورلڈ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، جب سمجھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے ان کو صبر کا بشارت دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، اور وہ صبر کرنے والے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، تیری طرف جانا ہے. اے اللہ تو نے ہمیں بھیجا تھا، ہم تیری طرف لوٹ کے آئیں گے. مال دیا تھا، لے لیا، تیری مرضی. جان دی تھی، لے لی، تیری مرضی. اولاد دی تھی، چھین لی، تیری مرضی. باغات دیے تھے، واپس لے لیے، تیری مرضی. جو کچھ تو نے دیا تھا تو نے لے لیا اللہ، بس انا للہ وانا الیہ راجعون. تو یہ مصیبت میں صبر کرتے اور کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، تیری طرف دوڑ لوٹ کے جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو انہی لوگوں پر اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت صلوات ہوتی ہے. من ربہم ورحمہ، اللہ ان پر جو ہے صلوات دعائیں وہ کرتا ہے، ان کے لیے خوشخبریاں سناتا ہے اور ان پر رحمت کرتا ہے. واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت